علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک معاملہ ہے پاکستان کے مایہ ناز صحافی ارشد شریف کا، جو جلاوطنی میں قتل کر دیے گئے ہیں، کینیا میں قتل ہوا ہے ان کا۔ اور دوسرا معاملہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، عمران خان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ یا ڈی سیٹ کر دیے جانے کا فیصلہ۔ اب تو خیر معاملہ کلیئر ہو گیا کہ عمران خان صاحب ون ٹائم ڈی سیٹ ہوئے ہیں۔ پہلے تو نااہلی کے حوالے سے کنفیوژن تھی کہ نااہلی کتنی ہے، مگر بہرحال تو چیف الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ سنایا، اس کے فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو براہ راست دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر کو مختلف مواقع پر دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، لیکن پہلے چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ جتنا سنگین ہے، ظاہر اس سے کہیں زیادہ ایک واقعہ ہو چکا ہوا ہے، بڑا واقعہ، بڑا سانحہ ہو چکا ہوا ہے ارشد شریف کا۔ تو پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا ارشد شریف صاحب کے قتل کے اوپر، کیونکہ پہلے جب قتل کی خبر آئی تھی وہاں سے، کینیا سے، نیروبی سے، تو وہاں پر خبر آنے کے بعد جو ہے وہ شک کیا جا رہا تھا کہ کہیں یہ ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہے، مگر اس کے بعد پھر وہاں کی پولیس نے مگادی کا جو علاقہ ہے جہاں پر ان کا قتل ہوا، وہاں کی پولیس نے پھر ایک اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کی اور تسلیم کیا کہ پولیس سے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ واردات ہوئی ہے۔ اب غلط فہمی کی بنیاد پر ایک انسان کی جان چلے جانا، اور انسان بھی وہ جن کو پاکستان میں، جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو یہاں پر سیکیورٹی تھریٹس تھے، جہاں پر ان کی جان خطرے میں تھی، جس کی وجہ سے وہ جلاوطن ہو گئے، اور وہ پاکستان میں وہ عمران خان صاحب کا جو رجیم چینج کا ایک نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، اس کے وہ حامی، اور یہاں سے وہ چلے گئے۔ نہ صرف وہ گئے ہیں بلکہ ایک دو اور صحافی بھی چلے گئے ہوئے پاکستان سے باہر ہیں، جن کا نام عمران خان صاحب جلسوں میں لیتے ہیں۔ تو ان کا وہاں پر اس طرح ایک قتل ہونا، اور پھر ظاہر ہے پاکستان میں تو شکوک و شبہات بڑھنے تھے تو وہ تو بڑھے، اور عمران خان صاحب نے ظاہر ہے سارے کے سارے معاملے کو اس طرف یعنی اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے اپنی سیاست کے ساتھ۔ عمران خان صاحب پہلی بار گئے، میں نے گزارش کی کہ میں اپنی طرف سے کئی سوالات میرے ذہن میں ہیں، لیکن یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ، ایک قتل ہوا ہے اپنا کینیا میں، وہاں کے واقعات، حالات، ارشد شریف کا وہاں موجود ہونا، پھر یہ جو حادثہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا قتل ہونا، حادثہ اور قتل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ حادثاتی طور پر ہوا ہے، لیکن بہرحال اس پر کئی سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کام انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کرنا چاہیے، اور جو واقعہ ہوا ہے اس پر ان کے جو خاندان ہے، اس کے جو یار دوست ہیں، ان کے جو عزیز ہیں، ان کی بیوی، ان کی والدہ، ان کے بچے، ظاہر ہے ان جتنی تکلیف تو کسی کو نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہم بطور جرنلسٹ جتنے بھی ہیں، ہم سب اس میں صدمے میں ہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا، ایسا بڑا سانحہ ہو گیا۔ ایک خوبصورت انسان تھے، کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب، میری تو بہت کم ملاقاتیں تھیں، لیکن یاروں کے یار کہے جاتے تھے، بہت ہی اچھے مزاج کے انسان تھے۔ لیکن مطلب گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ صدمے میں، اور ہم اپنی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر اگر کریں کہ جی میں یہ بھی سوال اٹھا لوں، وہ بھی سوال اٹھا لوں، سیاستدان کا بیان چل جائے گا، بریکنگ نیوز بن جائے گی، جس طرح شیخ رشید صاحب نے شدھ نہیں چھوڑی ہے۔ شیخ صاحب کو تو کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہوں نے شدھ نہیں چھوڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اب اس پہ وہ جو صرف اور صرف دکانداری کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن میں اپنے جو میرے ذہن میں سوالات ہیں وہ میں کسی بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ، کچہری میں تو وہ ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں نہیں ڈسکس کروں گا۔ سوالات بہت اٹھ رہے ہیں، اور ظاہر سوالات اٹھنے سے ہی پراپر انویسٹیگیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے، یہ ذمہ داری پاکستان کے اداروں کی ہے، اور یہ ذمہ داری ان اداروں کی بھی ہے جن کے اوپر الزام آ رہا ہے، کیونکہ الزام ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور یہ الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں تو پھر ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ خون لڑھی ویو، یعنی اس کے بعد پھر قتل جو ہے نا وہ انسان کا خون جو ہے وہ رائیگاں جاتا ہے، پھر ان کو انصاف نہیں ملتا، کیونکہ عمران خان صاحب معاملہ اپنی سیاست کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ پھر واقع بھی اگر کوئی کسی سازش کا شکار ہوا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے صرف اور صرف اپنی پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح مطلب دوستوں کے فون آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا، تو وہ بندہ مطلب کیا ہوتا ہے، صدمے میں ہوتا ہے کہ یار مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی سے محفوظ نہیں ہے۔ اول تو خیال یہ آیا نا، لیکن اس کے بعد جب وہاں کی پولیس نے، کینیا کی پولیس نے جب اپنی ذمہ داری قبول کی، تو پھر اس کے بعد
ہمیں کم از کم انویسٹیگیشن کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں سے مراد یہ ہے کہ بطور سوسائٹی پوری کی پوری اب ہمیں کیا سارائیوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنی چاہیے, گریز کرنا چاہیے. مگر ظاہر ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب کو تو اپنی دکان چلانی ہے. وہ ڈاکٹر رضوان نامی FIA کے ایک اپنا افسر تھے, وہ علیل تھے, کہا جاتا تھا کہ ان کو مختلف قسم کی بیماریاں تھیں اور وہ انتقال کر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں, یہ امپورٹڈ حکومت نے قتل کیا ہے. ان کے اوپر عمران خان صاحب نے جلسوں میں مطالبہ کیا انویسٹیگیشن کا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لے لیا, پھر افسروں کا تبادلہ تک رکوا دیا. وہ خاندان نے کہا کہ جی وہ علیل تھے, ان کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری, اس کے بعد انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھی. مگر عمران خان صاحب آج بھی ان کا نام لے رہے ہیں. مقصود چپڑاسی جو شہباز شریف صاحب کے کو اکیوز تھے, وہ باہر کہیں انتقال کر گئے ان کے معاملے کو لے کر. تو خان صاحب جو ہے وہ تو ان کے مخالفین کے آس پاس اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, دیر ہی نہیں کرتے, 1 منٹ سے پہلے. اس سے ہوتا کیا ہے, ارشد شریف کا حادثہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا شیخ رشید صاحب یا پھر اس طرح کے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں, انویسٹیگیشنز کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. میں نے اس لیے گزارش کی کہ میرے ذہن میں کئی سوالات ہیں لیکن میں وہ سوالات نہیں اٹھا رہا. اصل چیز یہ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان میں خطرات تھے تو کس سے تھے, اور دوسرا ارشد شریف کے اوپر جو وہاں پر کینیا میں جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن پاکستان کی جو ادارے یا پاکستان کی جوڈیشل کمیشن بن جائے بہتر ہی ہوتا ہے وہ, اور پھر کوئی وہاں کی اپنا کینیا کی کوئی ذمہ دار کوئی ادارے ہوں وہ مل کر تفتیش کریں. اب وہ جو علاقہ ہے وہ جو بہرحال وہ اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں نے کہا نا کئی میں سوالات ہیں ذہن میں نہیں اٹھانا چاہتا. انصاف ہونا چاہیے ارشد شریف کے ساتھ. ارشد شریف کس کو کھٹک رہے تھے, کیونکہ ارشد شریف کی صحافت جو ہے وہ ان کے جو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کے آج جو اسکینڈلس ہیں ان میں سے زیادہ اسکینڈلس ارشد شریف نے انرس کیے ہوئے تھے. وہ پورے کے پورے پروگرام اور ویڈیوز آ رہے ہیں. پھر ارشد شریف صاحب عمران خان صاحب کے ایک ہوتا ہے نا مکمل ہم خیال, جس طرح آج بھی لوگ ہیں ہوتے ہیں, اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ رہے. تو اس کے اوپر اس طرح کی پالیٹکس کرنا, اس طرح کی سیاست کرنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب آج گئے ارشد شریف صاحب کے گھر, بہت اچھا کیا. تمام پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان کے گھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ جا کر اظہار تعزیت اور ہمدردی اور کرنا چاہیے کہ جی آپ تنہا نہیں ہیں, ان کے بچے ان کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ. حکومت کے کوئی کافی سارے وہ جو زوما ہیں وہ بھی گئے, وزیر اطلاعات بھی گئی ہیں. پاکستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا. آج قمر زمان قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی گورنر ہاؤس میں, تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی مطلب ذاتی تعلق تھا سب کے ساتھ ارشد شریف کا, اسلام آباد میں اٹھنے بیٹھنے والے سارے سیاستدانوں کے ساتھ, سارے صحافیوں کے ساتھ, مطلب وہ ایک. لیکن عمران خان صاحب آج گئے. عمران خان صاحب میتوں پہ یا میت والے گھر نہیں جایا کرتے. شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ والا جو ہے ان کا وہ توڑا ہے انہوں نے, کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں, تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے نہیں جاتے تھے, اب وہ جا رہے ہیں. کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا نہیں جاتے تھے کسی وجہ سے, ان کو منع کیا جاتا تھا, کوئی حساب کتاب یا کوئی بھی چیزیں ہوتی تھی. لیکن بہرحال وہ ان کا ذاتی عمل تھا, اس پہ کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا. لیکن بطور ایک لیڈر کے خان صاحب کو جہاں بھی پاکستان میں اگر کوئی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, یا ایون ان کے جو قریبی یار دوست تھے, مطلب نعیم الحق صاحب جیسا بندہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب ایک جوانی کے ساتھ ان کا کوئی نصف صدی سے زیادہ تعلق تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کے انتقال پر ان کے گھر نہیں گئے تھے, ان کے اہل خانہ کو بلا لیا ہوا تھا. ثانیہ ساہیوال والے حادثے پر ادھر نہیں گئے تھے. پھر وہ جو تدفین کروانے کے بعد کوئٹہ گئے تھے, ہزارہ کلنگ جو ہوئی تھی. اب یہاں پر عمران خان صاحب گئے تو اس کے لیے اچھی چیز ہے, مطلب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کا وہاں جانا ارشد شریف کے گھر. لیکن اب اس میں ظاہر ہے عمران خان کے متعلق میں سوال اٹھا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہلے نہیں جاتے تھے, اب لگتا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم نہیں رہے تو ان کے اوپر وہ جو کمپلشن تھی, وہ جو پابندی تھی, وہ ان کے اوپر لگتا ہے ختم ہو گئی ہے. ستاروں کی تھی, کسی اور کی تھی, جو بھی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن وہاں جا کر عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اس کے بعد شیخ رشید, اور پھر جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ مافیا اسٹائل ہے جو کچھ چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ ہو رہا ہے.
عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے مخالفین کو مافیا، وہ ہوتے ہوں گے، انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا. وہ مطلب جو بندہ طاقت میں آتا ہے تو اس میں پھر بڑا کچھ، طاقت میں اقتدار میں آنے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر بندہ اقتدار پہ پہنچتا ہے. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا، طاقت دلی فتح کرنی ہے، لاہور فتح کرنا ہے، تو کابل فتح کرنا ہے، تو اٹک فتح کرنا ہے. تو اس طرح جو فتح کرنے والے ہوتے تھے وہ تو کھوپڑیوں کے مینار بنا کر جایا کرتے تھے نا. اب ذرا چینج ہوا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنا جو آج کے سیاستدان جو دوسرے تھے انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا. لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ گئے ارشد شریف کے گھر. انہوں نے وہاں اس کے بعد جو ٹویٹر پر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ کہتے ہیں ارشد شریف جنہوں نے سچ بولنے کی حتمی قیمت اپنی جان سے ادا کی کہ بہیمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہوں. انہیں ملک چھوڑنا پڑا مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سماجی میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. ان کی موت پر پوری قوم آج حالت سوگ میں ہے. ان کے اپنے بیانات اور دیگر ذرائع سے ملنے والی شواہد کی پڑتال کے لیے باضابطہ عدالتی کمیشن کا اہتمام کیا جائے. ہم طاقتور طبقات کے ہاتھوں ان افراد جو تنقید کرنے اور غلط کاریوں کو بے نقاب کرنے کی جسارت کرتے ہیں کے خلاف شفافیت کی اس سطح تک گر چکے ہیں جس کا کسی مہذب معاشرے میں تصور تک محال ہے. میری دعا اور ہمدردیاں ان کے سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب اس کو جوڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی مرضی ہے. عمران خان صاحب بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی تحقیقات کے اس کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے ساتھ. پاکستان کی سیاست آپ کو پتہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا اشارہ کس طرف ہے. تو بہرحال تحقیقات والا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. اگر اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہوں گی، اگر جن کے اوپر عمران خان یا پھر عمران خان صاحب کے جو ہم خیال ہیں وہ الزامات عائد کر رہے ہیں، اگر وہ انویسٹیگیشن کر کے اصل مجرمان تک نہیں پہنچیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ان کے گلے پڑا رہے گا. پھر ان کے گلے سے یہ توق نہیں اتر سکتا. تو لہٰذا ان کے لیے بھی ضروری ہے، جن کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے زبان بندی کی اور یہ قیمت ادا کرنی پڑی ارشد شریف کو سچ بولنے کی، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات پراپر ہونی چاہیے. ایک ایک چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے آنی چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے، اور جو ملوث ہے پھر ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. پھر یہاں پر ہیں یا وہاں پر کینیا میں جو کچھ ہوا. اچھا، اب شیخ رشید صاحب بڑا کمال کرتے ہیں. شیخ صاحب تو مطلب کوئی موقع نہیں جانے دیتے، مطلب کوئی. شیخ صاحب کہتے ہیں جی ارشد شریف کینیا میں کرپشن کے خلاف بننے والی فلم کے لیے دستاویزات لینے گئے تھے. ان کے سر کی قیمت لگی تھی، پاکستان میں بھی اور بہت سے لوگوں کے سر کی قیمت لگی ہے. شیخ رشید کے ارشد شریف کے گھر ملاقات کے بعد یہ گفتگو جو ہے ان کی، ہمارے دوست ہیں ارشد چودھری صاحب، انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اب سوچیں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا تھا کہ نیٹ فلکس پر ایک فلم بننے جا رہی ہے نواز شریف کی کرپشن کے اوپر، نیٹ فلکس پر. بعد میں نیٹ فلکس کو تردید کرنی پڑی، وضاحت کرنی پڑی کہ ہم کوئی ایسی فلم نہیں بنا رہے. اب وہ شدنی تھی اور یہ بھی شدنی، اور شدنی کس پر ہے؟ ایک گھر میں جہاں پر جن کے ہاں ابھی میت پہنچی نہیں ہے، جہاں پر سوگ ہے، جہاں پر ابھی گھر والے صحیح سے رو بھی نہیں پائے، ماتم بھی نہیں کر پائے، اور یہ پہنچ گئے وہاں پر اپنی دکان چلانے شیخ صاحب، کیونکہ شیخ صاحب جھوٹ بیچتے ہیں. اب یہ اگر بات شیخ صاحب کی ٹھیک ہے، سچ ہے، تو شیخ صاحب کو ثبوت جو ہیں وہ اداروں کے سامنے رکھنے چاہیے. شیخ صاحب کم از کم ایک پٹیشن بنائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ جی ارشد شریف کے سر کی قیمت کس نے مقرر کی تھی، اور کس کس کے سر کی قیمت ہے اور کس کس نے مقرر کی ہے، اور ارشد شریف کس کی کرپشن کے اوپر ڈاکومنٹری بنانے، ڈاکومنٹس لینے نہرو بھی گئے تھے، کینیا گئے تھے، افریقہ گئے تھے، کس کی کرپشن کے خلاف. یہ اس طرح چھوڑ دینا، ہیڈ لائنز لگوا دینا اور یہ کرنا وہ کرنا، میں نے گزارش کی نا کہ اس طرح کی باتوں سے کیسز خراب ہوتے ہیں، خون جو ہے وہ ان کا کوئی انصاف نہیں مل پاتا، بیچارے لوائقین پھر بھٹکتے رہتے ہیں صرف اور صرف ایک دن کی ہیڈ لائن کے لیے، یا صرف اور صرف اپنے مخالفین کو فکس کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہوا تھا جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے معاملے پر، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفعات نکال دی تھی، تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کافی سارے دوست جو ہر چیز میں سازش ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بڑی فیور دے دی ہے. میں نے گزارش کی تھی یہ فیور نہیں ہے.
عمران خان نے جو کیا ہے جرم، اس کے تحت ان کے اوپر مقدمہ بنا ہے، ثابت کرنا آسان ہو جائے گا۔ دھمکی دی ہے تو دھمکی ثابت ہو جاتی ہے، تو دھمکی کی جو سزا ہوگی وہ عمران خان صاحب کو ہو جائے گی۔ لیکن دھمکی کے معاملے پر یا جلسے میں بعد جو دھمکی کے زمرے میں آتی ہے، اس کے معاملے پر اگر آپ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لو گے، پھر 780A لگاؤ گے تو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب عدالت میں آپ 780A نہیں لگا پاؤ گے تو اصل جرم جو ہے عمران خان صاحب کا وہ چھپ جائے گا۔ تو مطلب اب معاملہ سیشن کورٹ میں چلے گا تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے عمران خان جو ہے وہ گلٹی قرار دیے جانے کا ان کو قوی امکان ہے۔ اب یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے، جس طرح شیخ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، شیخ صاحب بیسیکلی ارشد شریف کا معاملہ خراب کر رہے ہیں، ان کے قتل کا معاملہ خراب کر رہے ہیں اپنی یہ جو منفی سیاست کے لیے۔ سیاست منفی چیز نہیں ہوتی، لیکن اپنی منفی سیاست کے لیے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ شیخ صاحب کو انویسٹیگیشن میں شریک کیا جائے، کیونکہ شیخ صاحب کو پتہ ہے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے سر کی قیمت مقرر تھی۔ ارشد شریف کسی کی انویسٹیگیشن کے لیے کسی کی کرپشن پر دستاویزاتی فلم بنانے کے لیے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور اس کے لیے وہ دستاویزات لینے یا ڈاکومنٹس لینے، ثبوت لینے وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اور اوروں کے بھی سر کی قیمت ہے۔ تو شیخ صاحب کو تو پہلے ہاتھ بلا لینا چاہیے، کمیٹی جو تحقیقاتی عدالتی کمیشن بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے، تو شیخ صاحب کو تو ضرور اس معاملے میں انوالو کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شیخ صاحب سچے ثابت ہوں، پھر ہو سکتا ہے کہ ادارے اصل مجرم تک پہنچ جائیں جس نے ارشد شریف کو قتل کروایا ہے۔ اب 21 اکتوبر کو ہمارے الیکشن کمیشن نے، پاکستان کے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ جو مقدمہ ہے اپنا تھا، ریفرنس تھا، اس میں ان کو گلٹی قرار دیا۔ ان کو کہا کہ جی انہوں نے جو معلومات چھپائی ہے، انہوں نے ذرائع چھپائے ہیں، توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں کہاں سے خریدے وہ وسائل نہیں بتائے، اور پھر جو تھی اپنے سے ایسٹس ہوتے ہیں جمع کروانے ہوتے ہیں، اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں، وہ انہوں نے 2 سال نہیں چھپایا، تو ان کو آرٹیکل 63(p)(1) کے تحت ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، نااہل کر دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک ٹائم ڈی سیٹ ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ جو اپنا PIC پر ایک اٹیک ہوا تھا وکیلوں کا، اس میں وہ شامل تھے۔ بعد میں تصویریں آئی تھیں تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں ہوں، مجھے اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ میں حفیظ اللہ نیازی جو کہ عمران خان کے مخالف ہیں ان کا بیٹا ہوں، اسی وجہ سے۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا 2 روز پہلے، ان کے ٹویٹ میں کہا گیا کہ جی یہ جو انہوں نے کیا نا، ریڈ لائن کراس کی ہے چیف الیکشن کمشنر نے۔ اب لب و لہجہ اسٹائل چیک کریں، مطلب مافیا اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ عمران خان صاحب تو مخالفین کو مافیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، انہوں نے کیونکہ ریڈ لائن کراس کی ہے اس لیے اب ان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ سرگودا میں ان کے پیٹرول پمپس، ان کے سکولز، یہ وہ سارے کہاں ہیں، یعنی اس کے بعد پھر نیچے سے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ان کا یہ ہے، ان کا وہ ہے، سارا کچھ ہمیں پتہ ہے۔ ایک صاحب ہیں جو ویڈیو بیان ان کا آتا ہے، مرید کے کو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سعودی عرب میں ہوں، خرم مڈیال نام بتا رہے ہیں، وہ میں مسلم لیگ اپنا PTI جو ہے PTI کا مرید کے کا لیبر ونگ کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور میں جو ہوں وہ اپنا یہاں سعودی عرب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں واپس آتے ہی چیف الیکشن کمشنر کو بھی ماروں گا اور ان کی پوری فیملی کو ماروں گا۔ یہ میرا پیغام ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ تو وہ جو ریڈ لائن ہے نا عمران خان کے لیے بنایا گیا تھا نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ ریڈ لائن آئین ہوتا ہے، ریڈ لائن قانون ہوتا ہے۔ جب عمران خان کے گھر سے ان کے بھانجے چیف الیکشن کمشنر جو آئینی عہدیدار ہیں، ان کا فیصلہ صحیح غلط ہو سکتا ہے، ان کو اگر سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پیٹرول پمپس کہاں ہیں، آپ کے سکولز کہاں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں آتے، کہاں جاتے، کہاں اٹھتے بیٹھتے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عالم ہے عمران خان صاحب کی پولیٹکس کا۔ ایک طرف ایک فیملی، ایک شخص، ایک صحافی جو قتل ہو گیا، ان کے متعلق اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کو کھلے عام ننگی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب ادارے اس کا اگر نوٹس لیں گے، پکڑا دھکڑا ہوگی، تو پھر چیخیں گے کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔